وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
ہر قسم کی حمد و ثنا اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کو اکیلا ہی بنانے والا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک اس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الکونین، سرور کونین، امام القبلتین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر مختصر سے حمد و ثنا کے بعد میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصلاح۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پایا جاتا ہے۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے، اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور اپنے معاشرے کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں امت اولین کا اسلامی معاشرہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشکیل دیا تھا، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو اسلامی معاشرہ وہ ایک مثالی معاشرہ بن گیا، اور یہ بات کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے، کسی بھی شخص سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی میں چند خصوصیات بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق اور سچ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے، پھر اللہ تبارک و تعالی سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک آیت کریمہ پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کے حالات کو
اس وقت تک نہیں بدلتا، اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ پہلے اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے، جب تک کہ وہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہ کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت ہمارے اصلاح کیسے کریں گے، ہمیں کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو اس کے لیے جو میرے خصوصیات میں نے آپ کو کہا کہ میں خصوصیات بیان کروں گا، اس میں سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ توحید باری تعالی، یعنی توحید کا سچے دل سے اقرار کرنا اور شرک و براءت سے لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ توحید کی دعوت دی ہے، اور ہمیں یہ بات سب سے پہلی جو صلاحیت تھی، خصوصیت تھی اسلام کی، وہ یہی تھی، اور ہمیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے جس کلمے کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی؟ فرمایا مشرکین مکہ سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کو اقرار کر لو، اس کو تسلیم کر لو، تو فرمایا تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم کامیابی پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رازق اور داتا، مشکل کشا، حاجت روا ماننا ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ بھی یہی مانتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 اور 63 میں واضح فرما دیا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو کہ مالک، خالق رازق ماننے کے بعد اس کو توحید سے سچے دل سے اقرار بھی کرتے تھے، اور شرک و براءت سے لا تعلقی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی، کلمہ توحید کی دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ذرا ان کا کلام ان کا بھی سنتے جانا۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا لیا ہے؟ اس نے یہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک معبود کی عبادت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 350 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو 350 بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، ایک اللہ کو اپنے سب کچھ مانتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، فرمایا یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اس پاگل دیوانے کی بات مان کر، نعوذ باللہ، ہم اس پاگل مجنون کی بات مان کر اپنے معبودہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم توحید کو سچے دل سے تسلیم کریں گے، سچے دل سے مانیں گے، تو پھر ہی اسلامی معاشرے کے ہمارے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ اور دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، جو دوسری خاصیت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ جس سے تمہارے سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں، تمہارے سارے کے سارے اعمالوں کو ضائع کر دیا جائے۔
اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلے یہ کتاب ہوا، یعنی اللہ کی کتاب، اور وہ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اور جو دوسری آپ نے فرمایا کہ دوسری جو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان وہ میری سنت ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ میری سنت سے مراد میری اطاعت ہے، میری فرما برداری ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہ دونوں کبھی الگ الگ نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ کر ملیں گے۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو، واحذروا